سی بات اب اگلا ہمارا تھا صلح ویک کا جو اگلا کیس ہے جی، صلح ویک کا کیس نمبر 2، کیس نمبر 2 جو کہ ہے استاد راحت فتح علی خان اور ساحر علی بگا کا. یہ دیکھو نا، یہاں میری پوزیشن بھی دیکھیں، میری پوزیشن دیکھیں آپ تو بہت کریٹیکل پوزیشن پہ، لیکن میں آپ کو داد دیتی ہوں. اچھا، ہیڈس آف، ہیڈس آف. مجھے یہ بتائیں، آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اور بہت پیاری بات کی تھی، وہ میں نے ابھی ریسنٹلی بھی شیئر کی، کہ کیا ہی بات ہو جائے اگر ساحر علی بگا کی دھنوں کو راحت فتح علی خان کی آواز مل جائے تو کیا کمبینیشن. اور پاکستان کی جیسے کہتے ہیں نا ہسٹری میں کیا ہی کمبینیشن آئے کہ پوری دنیا اس کو سنے گی، انجوائے کرے گی. بہت سریلی خواہش ہے آپ کی، بہت سریلی خواہش. سریلی خواہش دیکھیں اس کو میں کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہ یہ ایکسپیریمنٹ جب ہوئے، جب دونوں نے اکٹھے کام کیا تو وہ کتنے بڑے پروجیکٹ ہوئے، میں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جو پہلا سپر ہٹ سانگ جو استاد راحت فتح علی خان کا بگے کی کمپوزیشن میں ہٹ ہوا، وہ تھا میں تینوں سمجھاواں کی. وہ ہماری دوست جواد احمد پروڈیوسر تھے اس فلم کے. ورثہ فلم کا نام تھا، آسٹریلیا میں شوٹ ہوئی اور پہلی انڈیا پاکستان کو پروڈکشن تھی. اس فلم کا یہ آپ کہہ لیں کہ مین سانگ تھا، ٹائٹل سانگ تھا میں تینوں سمجھاواں کی. کچھ موویز میں سے چند موویز تھی نا جو پاکستان میں بھی سٹارٹ ہوئی تھی ریلیز ہونا. ایگزیکٹلی بالکل. اچھا، یہ جو سانگ تھا یہ ساحر علی بگا نے کمپوز کیا تھا اور استاد راحت فتح علی خان نے گایا اور پوری دنیا میں یہ سپر ہٹ ہوا. اور آج بھی اس گانے کے بغیر راحت فتح علی خان کا کوئی کانسرٹ مکمل نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ آ جائیں، ضروری تھا، محبت بھی ضروری تھی، بچھڑنا بھی ضروری تھا. تو اب یہ خود ہی سپر ڈوپر ہٹ ایگزیکٹلی. اور یہ کوئی بلینز میں اس کے ویوز ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا جو ایک اختلاف شروع ہوا وہ بھی اسی سانگ کی وجہ سے ہوا. اسی سانگ کی وجہ سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہاں بھی میری پوزیشن کچھ اس طرح سی ہے کہ میرا دونوں سے بہت زیادہ تعلق ہے. استاد راحت فتح علی خان سے بھی بہت پرانا میرا ایک دوستی کا رشتہ ہے، اور ساحر علی بگا جو ہے اس کے ساتھ بھی. آپ بہت کریٹیکل سچویشن میں ہوتے ہیں. جب بھی میں آپ سے کہتی ہوں نا مجھے کچھ نہ کچھ بتائیں، ماجرا کیا ہے، معاملات کیا ہے. نہیں تو ایک بہت جیسے کہتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے کچھ چھپا رہا ہوں. دیکھیں، میں آپ سے نہیں چھپا، نہیں، آپ سے چھپایا نہیں جا سکتا، آپ سے چھپایا نہیں جا سکتا کچھ، اس لیے کہ آپ جان نہیں چھوڑتی جب تک آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ. میرا تو کام ہے، مجھے تو بس یہ انفارمیشن چاہیے. آپ دیکھیں دو بڑے نام ہیں پاکستان کے. ساحر علی بگا دیکھیں، میں پہلے ساحر علی بگا کی بات کرتا ہوں. ساحر علی بگا دنیا موسیقی کا سب سے بڑا انسٹرومنٹل میوزک کا گھرانہ ہے. تافو خاندان دنیا موسیقی میں اتنا بڑا گھرانہ نہیں ہے جس میں اتنی بڑی تعداد میں میوزیشنز پیدا ہوئے ہوں. میں چیلنج کر رہا ہوں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں ایشیا کی بات نہیں کر رہا. پوری دنیا میں انسٹرومنٹل میوزک کا اتنا بڑا گھرانہ نہیں ہے پوری دنیا میں. ایگزیکٹلی ایک ہی فیملی میں اتنے میوزیشنز پیدا ہوں. میں نام لینا شروع کروں، مجھے تو اب سارے نام یاد نہیں آئیں گے. اب تافو صاحب سے شروع ہو جائیں، استاد تافو سے شروع ہو جائیں، اس کے بعد باؤ جی، اس کے بعد ساحر علی بگا کے والد، اس کے بعد ان کے تایا پاگ صاحب، وہ فوت ہو گئے، وہ مینڈولین بجاتے تھے، سوری کارڈین بجاتے تھے. اس کے بعد آپ آ جائیں سجاد تافو، اس کے بعد آ جائیں تنویر تافو، پورا کوک اسٹوڈیو انہوں نے بجایا. اس کے بعد آ جائیں طارق تافو. اس کے بعد آگے ان کی فیملی کے جو لوگ ہیں، بگے کے بھائی ہیں، چونی ہیں، اور اس کے بعد طارق تافو کی فیملی آ جائے، سجاد کے بچے ممتاز تافو آ جائیں. یہ پورا خاندان ہے. سوری میں بھول گیا، استاد راحت فتح علی خان کے ساتھ ان کے خاندان کے لوگ جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں، ان میں عمران، کامران، دو بھائی ہیں. کامران پاکستان کا بیسٹ گٹارسٹ اور میوزک ارینجر ہے. یہ اتنا بڑا خاندان ہے. تو دوسری طرف آ جائیں استاد راحت فتح علی خان، وہ فن قوالی کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 500 سالہ تاریخ ہے اس گھر کی. استاد فتح علی خان سے آپ شروع ہو جائیں. استاد نصرت فتح علی خان، ان کے والد فرق فتح علی خان، استاد راحت فتح علی خان، آگے شاہ زمان علی خان. اور یہ ایسا گھرانہ ہے کہ ان کے دادا کی برسی ہوا کرتی تھی فیصل آباد میں. اچھا، وہ برسی 2-3 دن کا فیسٹیول ہوتا تھا، وہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوتا تھا. اور اس میں ایک میدان لگتا تھا، جس طرح کھیل کا میدان ہوتا ہے وہاں گانے کا میدان لگتا تھا. تو پورا سال پورے پاکستان سے مختلف گھرانوں کے جو نئے سنگرز ہوتے تھے اپ کمنگ، وہ تیاری کرتے تھے اس میدان میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، پرفارم کرنے کے لیے. اور وہاں پر سننے والوں میں شام 84، پٹیالہ گھرانہ، گوالیار گھرانہ، تلونڈی گھرانہ، اور جتنے قوال گھرانے تھے، بخشی سلامت گھرانہ، ان کے استاد بیٹھتے تھے. یہ جیوری تھی دوسرے لفظوں میں. اور وہ اس نئے
سنگر کو سنتے تھے اس کا گانا اور فیصلہ کرتے تھے کہ یہ گائکی کے قابل ہے یا کبھی نہیں گا سکتا. تو وہاں سے جس کو سٹیمپ لگتی تھی وہی ریکگنائزڈ سنگر بنتا تھا اور وہی بڑے نام ہوئے پھر. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا گھرانہ استاد راحت فتح علی خان. اب آ جاتے ہیں کہ ان کا ڈسپیوٹ کس بات پہ ہوگا, کہ یہ دن رات کے سوشل میڈیا کی اتنی لبرٹی تو ہونی چاہیے کہ میں کہہ لوں ہم پیالہ ہم نوالا. ٹھیک ہے, بڑا وقت ان کا ساتھ گزرتا تھا, سب پروجیکٹ یہ ڈسکس کرتے تھے. اور یہ تو میں نے ابھی 2 پروجیکٹ ان کے بتائے جو ان کے جوائنٹ تھے. او ایس ٹی بہت بڑے جو سیریلز ہوئے پاکستان کے, ان کے جو او ایس ٹی تھے, سانگ تھے, وہ ساحر علی بگا نے کمپوز کیے, ان کا میوزک بنایا, ان کی دھنیں بنائی اور استاد راحت فتح علی خان نے وہ گائے. اور دیکھیں سپر ڈپر ہٹ ہے. اور اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس سلے ویک میں نا ان کی جو ہے یہ کمپوزیشن اب ہوا کچھ یوں کہ کمبینیشن اکٹھا ہی چلے. ایک دم سے ایک آخری اشرا رمضان المبارک کا چل رہا تھا, تو مجھے یاد ہے سیٹرڈے نائٹ تھی, ایک دم سے میری نظر سے ایک پوسٹ گزری. وہ ساحر علی بگا کا سٹیٹس تھا, وہ انہوں نے راحت فتح علی خان کے حوالے سے ایک سٹیٹس لگایا اور اس میں ایک گلا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا بس ٹھیک آدمی نہیں. اچھا, میں نے فوراً فون کیا, میں نے ایگزیکٹ ورڈز یاد ہیں آپ کو؟ ورڈز میرا نہیں خیال ہے میں دہرانے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سولہ ویک جو ہے اس سما پوڈ کا سولہ ویک جو ہے اس کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, اس میں ایک بڑی بیسک چیز ہوتی ہے, جب 2 لوگوں کو آپ نے ملانا ہوتا ہے تو جب وہ بیٹھے آمنے سامنے تو پھر ماضی کی باتیں ڈسکس نہیں کی جاتی اور نہ ہی کرنی چاہیے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے تو پھر صلح کی جو چانسز ہیں وہ نہیں ہوگا, پھر آپ کا حال اور فیوچر جو ہے نا اس کا کوئی حال نہیں. تو وہ سٹیٹس پڑھنے کے بعد میں نے جب فون کیا, تھوڑی دیر کے بعد علی ظفر جو ہیں انہوں نے بھی فون کیا ساحر علی بگا کو اور کہا کہ دیکھیں یہ کتنی مبارک راتیں چل رہی ہیں, تو آپ ہرٹ ہوئے ہوں گے, آپ کو کسی بات پہ غصہ ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ فوری طور پہ اس سٹیٹس کو ریموو کر دیں. خیر میں نے بھی ان سے بات کی, انہوں نے وہ سٹیٹس ہٹا دیا. اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے جو ہم شروع میں آفتاب اقبال اور سہیل احمد والے ایشو میں بات کر رہے تھے. وہ آنکھوں نہیں آنکھوں والے جو ہے نا, انہوں نے کہیں اس کے وہ اسکرین شاٹ لے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ وائرل کر دیا. ٹھیک ہے, وہ جلتی پہ وہ تیل ڈالنا شروع کر دیا. اچھا, یہاں سچویشن جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. آج کے دن تک رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزرے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں, آج کے دن تک استاد راحت فتح علی خان نے ساحر علی بگا کے اس پوسٹ کا کوئی جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ وہ سما عید شو میں آئے, سما آفس ہمارے ساتھ کافی ٹائم گزرا, انہوں نے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کی. وہ شو میں بیٹھے, انہوں نے شو میں بھی بات نہیں کی. اچھا, اسی طرح ساحر علی بگا بھی ہمارے عید شو میں آئے اس سال. جب وہ شو میں آئے تو انہوں نے دوران شو وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ایشو ہے, گلا اپنا بتائیے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے میں بڑی تکلیف دہ بات ہے میرے لیے کہ جب ضروری تھا کا ذکر کیا جاتا ہے, استاد راحت علی خان کرتے ہیں مختلف انٹرویوز میں, وہاں وہ پروڈکشن کی بات تو کرتے ہیں, اپنی گائکی کی بات بھی کرتے ہیں, وہ رائٹر کا نام بھی لیتے ہیں, خلیل الرحمان قمر نے لکھا, مگر جو مین آدمی ہے, جو جس کی وہ کریشن ہے, جس نے اسے کمپوز کیا, اس کا نام نہیں وہ لیتے. میں اس کی جو ہے ایک رائلٹی کی بات نہیں کرتا. اگر میں وہ بھی کروں تو وہ بھی کروڑوں میں بنتی ہے. اگر مجھے وہ بھی خان صاحب دے دے تو میں وہ چیریٹی کر دوں گا, مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. لیکن میرا نام جو ہے نا, میرا کریڈٹ, وہ مجھ سے کیوں چھینا جا رہا ہے, یہ ان کا گلا تھا. اچھا, اب بنتا تو یہ ہے کہ اس پہ ہم کسی وقت بات کریں استاد راحت فتح علی خان سے کہ کیا واقعی یہ دانستہ آپ ساحر علی بگا کا نام جو ہے اگنور کرتے ہیں اپنے انٹرویوز میں, یا کبھی بائی چانس ہو گیا کسی ایک انٹرویو میں. اچھا, اس کی میں ایک وجہ اور بتا دیتا ہوں. اب جو ہے کچھ لوگوں نے ساحر علی بگا سے رابطہ کیا اسی ویک میں نام لیتا ہوں, ایک انٹرنیشنل پروموٹر ہے امریکہ میں ہوتے, ریحان صدیقی, انہوں نے رابطہ کیا. اس کے بعد میاں یوسف صلاح الدین ہے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نواسے ہیں, میوزک کا بڑا انہیں شوق ہے. میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا, انہوں نے کوئی کمپوزیشن بنائی تھی کہ شاعر مشرق کے نواسے موسیقار بن گئے. تو انہوں نے ساحر علی بگا سے رابطہ کیا, کوشش کی
کہ آپ جو ہے نا اس معاملے کو ختم کر دیں, آپ ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیں اور ایک ویڈیو پیغام ادھر سے آ جائے, اور اس طرح کے وہی بات کر رہا ہوں کہ لڑائی بھی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور صلح بھی سوشل میڈیا پہ کروانے کی کوشش کی جا رہی. تو خیر اینی وے اس میں جو ہے وہ ساحر علی بگا نے کوئی ابھی تک اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا. البتہ یہ ہے کہ ایک استاد راحت فتح علی خان کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایشو ہوا, اس کے بعد شاید وہ کسی ایسے ایک بندہ اس میں چلا جاتا ہے فریم آف مائنڈ میں کہ انہوں نے نہیں نام لیا ہوگا, ان کا انٹرویو جو پہنچا بگا تک ضروری تھا کے حوالے سے, تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ اس کو لڑائی بنا دی جائے. کسی جیسے کہہ دینا ایک مس انڈرسٹینڈنگ سی ہے, ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے کہ یہ گلا انہیں بھی فون پہ یا بیٹھ کے کر لینا چاہیے تھا کہ آپ میرا نام نہیں لے رہے, اور ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اگر وہ ساحر علی بگا کا کریڈٹ ہے تو اسے ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ دونوں سے آپ کے صلح ویک شروع ہونے کے بعد میں بات کر رہا ہوں, اور 1-2 دن میں یہ بھی میں آپ کو گڈ نیوز بتا دوں گا کہ جو ہے وہ ان دونوں میں بھی صلح ہو گئی ہے, اور چھوٹا سا گلا تھا وہ بھی دور ہو گیا, اور ایک مرتبہ پھر سے جب وہ جو آپ کی خواہش ہے کہ جب دوبارہ اکٹھے کام شروع کریں گے. اچھا ایک چیز ضرور ہوئی اس میں, وہ ایک ٹیکنیکل پرابلم, ایک فطری عمل بھی ہے. ساحر علی بگا چونکہ بیسیکلی ایک میوزیشین ہیں تھے, اور بیسیکلی وہ ڈرامر ہیں, بہت اچھا ڈرم پلے کرتے ہیں, اور پاکستان کے 1-2 جو بڑے ڈرامر ہوئے ہیں میوزک ہسٹری میں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر آواز ان کی بہت اچھی تھی, انہوں نے فیصلہ کیا رفتہ رفتہ, اور انہیں کہا گیا, اور خاص طور پہ کچھ نام ہیں میرے پاس جن میں جواد احمد شامل ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار آپ کو خود بھی گانا چاہیے, آپ ہمارے لیے سانگس تو بناتے ہیں. تو ساحر علی بگا نے خود بھی گانا شروع کر دیا. جب خود گانا شروع کیا تو وہ بہت سپر ڈوپر ہٹ ہوا, اور اتنے کانسرٹس اور ٹائم, اور اب وہ اتنا ٹائم نہیں ساحر علی بگا کے پاس ہوتا کہ وہ دوسروں کے لیے گانا بنائے. اچھا جب وہ خود گا رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بہتر چیز بنانی میں اپنے لیے بناؤں. سمجھ گئے, یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم آ گیا, یہ ہوا ساحر علی بگا کی طرف سے. مگر یہ جو تمام میوزک انڈسٹری ہے انکلوڈنگ استاد راحت فتح علی خان, وہ ساحر علی بگا کے اس والے ایک جو رول ہے میوزک کمپوزر ارینجر کا, اس کو تو مس کرتے ہیں, ظاہر ہے کرتے ہیں. تو اب میں یہ بات اس لیے میں نے کی کہ اب پرابلم آ گئی کہ پوری رات بیٹھ کے ایک وہ روڑی کٹنے والا جو کام ہے میوزک بنانا, اور ایک گھنٹے کے لیے جا کے آپ نے گانا ہے, اور اس میں اپنے منہ مانگے آپ پیسے بھی لے رہے ہیں, سارا کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ٹائم اب وہ ساحر علی بگا کے پاس نہیں ہے باقی سنگرز کے لیے ہر وقت ایک میوزک ارینج کرنے کا, کمپوز کرنے کا. ظاہر ہے ہماری دعا اور کوشش تو یہی ہے کہ ساحر علی بگا کی دھن ہو اور آواز راحت فتح علی خان کی, اور یہ کمبینیشن ضرور ہمیں آگے آنے والے وقتوں میں نظر آئے, اور میرا خیال ہے یہ ہو جائے گا بہت جلدی. مگر وہ مشکل ہوگا ماضی کی طرح کہ اسی طرح ساحر علی بگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی سال میں 1-2 اس طرح کے پروجیکٹ آنے چاہیے کہ جس میں وہ کمپوز کر رہا ہو اور وہ گا رہے ہوں, اور ایگزیکٹلی وہ ہونا چاہیے. اچھا میں بتاتا ہوں, ایک اس طرح کی سرد جنگ میں اور اس طرح کے حالات میں بھی اگر فرض کریں کہ آپ پروڈیوسر ہیں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے یہ فلم بنانی ہے یا میں نے یہ ڈرامہ سیریل بنانا ہے, اور یہ میں نے لکھوانا جو ہے خلیل الرحمان قمر سے ہے, کمپوز کروانا ساحر علی بگا سے, اور گوانا راحت فتح علی خان سے ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو پروڈیوسر ہیں, آپ اس کو بھی پے کر رہے ہیں, اس کو بھی پے کر رہے ہیں, تیسرے کو بھی پے کر رہے ہیں, تو تینوں اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس وقت جو ہے وہ امتحان میں پڑ جائیں گے کہ جب آپ پروڈیوسر کو کہیں گے نہیں میں تو ساحر علی بگا کی کمپوزیشن نہیں گاؤں گا, ساحر علی بگا کہتے کہ میں تو راحت کے لیے کمپوزیشن نہیں بناؤں گا, خلیل الرحمان قمر کہتے کہ میں تو یہ لکھوں گا نہیں, تو پھر کام کیسے ہوگا, کریشن کیسے ہوگی, بڑا شاہکار کیسے بنے گا, تخلیق کیسے ہوگی. تو یہ معاملات ہیں. اب دونوں ایشوز ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم ایک اگلے ایپیسوڈ میں ایک اور بڑی لڑائی ٹھنڈی سی چل رہی ہے اندر خانے, وہ بڑھ نہ جائے کہیں, وہ ہے شان اور خلیل الرحمان قمر کے, بالکل ٹھیک, اس کی وجوہات بھی ڈسکس کریں گے, اس سے پہلے دونوں سے بات بھی کریں گے, اور پھر اس معاملے پہ بھی
ذرا نظر دہرائیں گے. اور سما پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ تک جینوئن انفارمیشن پہنچائی جائے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ سیشن اور آج کے سیشن میں پاکستان کے بڑے ناموں کے درمیان ہونے والی چپکلش کو ڈسکس کیا اور اب تک معاملات کافی حد تک ٹھنڈے ہو چکے ہیں. تو ہمارا پیغام بھی آپ کو یہی ہے سما پوڈ کاسٹ کی جانب سے کہ اگر سوشل میڈیا پر ایسی کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے, گرم معاملات نظر آتے ہیں دو بڑے ناموں کے درمیان یا عام لوگوں کے درمیان, تو کوشش کیجیے کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے, جلتی پر تیل نہ ڈالی جائے اور صلح صفائی کروائی جائے. See you guys next time. Stay tuned for next Sama podcast session. Do not forget to share, like and subscribe Sama podcast.